बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 31 जनवरी है, जुमे का दिन है और इस वक्त नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में है। क्यों? क्योंकि उसके वज़रा उसके खिलाफ हो गए हैं और बाकायदा तौर पर गजा जंग को दोबारा से शुरू करने का प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये जंग दोबारा से ना छेड़ी गई और अपने मकासद जिसमें हमास का खात्मा है वो हासिल ना किए गए तो यहां पर नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो गिरा दी जाएगी। इससे पहले जो इतमार बेन गविर है उसकी जानिब से भी कहा गया था और उसने कहा था कि यहां पर कैदी राशिदुल राशिक की जानिब से जो वहां पर उसके ऊपर कातिलाना हमले की प्लानिंग हुई थी और उसको ही रिहा कर दिया गया है, जिसने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। इस जिल्लत आमेज मुआहिदे का वो भी हिस्सा है और ये मायूसी के सामने हथियार डालने का एक खौफनाक अहद है और ये एक हकीर मुआहिदा है। ये कौन कह रहा है? इतमार बेन गविर कह रहा है, जो उनका वजीर है। लेकिन अभी बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि वज़रा की एक खेप है और उन्होंने कहा कि अगर हम अपने मकासद हासिल नहीं करते और इसी तरह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद यहां पर हम जो है वो यहां पर हमने अपने फौजी जवान को 15,000 के करीब फौजियों को जो है वो इसकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि इजराइल की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि वो 15,000 उनके फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन यहां पर इतनी बड़ी तकरीबन 1 साल और 3 महीने तक ये जंग छिड़ी है और उसके बाद हमने जो अपने टारगेट्स अचीव करना थे वो नहीं किए। तो अगर ऐसा ना हुआ तो हम नेतन्याहू की हुकूमत गिरा देंगे। जिसके बाद नेतन्याहू की जानिब से हंगामी मीटिंग जो है वो कॉल की है और उसके अंदर आज ये फैसला होना है कि क्या ये जंगबंदी मुआहिदा चलेगा या फिर ये जंगबंदी मुआहिदे को तोड़ दिया जाएगा और दोबारा जंग में जाया जाएगा। इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी आपके सामने रखती है। लेकिन इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से एक बार फिर से वो जो गेम की जा रही है उसका पूरे का पूरा जो लुब्बे लुबाब है, असल कहानी जो है वो आवाम के सामने खोल दी है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाकायदा तौर पर अपने लोगों को ये कहता हुआ दिखाई दिया, मीडिया के ऊपर बात करता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा कि जो मिस्र है और फिर जो दूसरी जानिब जॉर्डन है, ये दोनों फलस्तीनी जो है गजा के अंदर मौजूद हैं उनको वेलकम करें। और अब बाकायदा तौर पर आज टीवी के ऊपर बहकर जिस तरह से उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, यूं कहें कि एक ऐसा लहजा जो कि हैरान कुन था और यूं कहें कि जबरदस्ती मुसल्लत करने वाला, मतलब कि इनको करना पड़ेगा। वो किस तरीके से उसने कहा, उसका लुब्बे लुबाब क्या है वो भी आपके सामने रखना है। और फिर वेस्ट बैंक में अब खतरनाक लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि एक तरफ गजा के अंदर जंगबंदी जो है वो भी खतरे में है, लेकिन दूसरी जानिब वेस्ट बैंक के अंदर लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें इजरायली जो फौज के 6 जवान जो हैं वो निशाना बने हैं, हलाकतें हुई हैं। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले एक लेटर बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक फलस्तीनी बाप जो है उसने अपने बच्चों के नाम वो खत लिखा है और उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं है। अब वो क्या कहता है, उसने कहा मेरे बच्चों के लिए एक पैगाम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए इलामती कब्रें बनाई हैं और मैं नाकाम हो गया हूं। 13 माह गुजरने के बाद भी मैं मलबे तले आपकी लाशें तलाश करने से कासिर हूं। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल बेबस हूं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा बाप वाइल। यकीन माने जब मैंने ये खत देखा तो अजीब सी कैफियत थी। आई कांट इवन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मैं हत्ता कि वो फीलिंग्स अपनी बयान भी नहीं कर सकता। कि आप खुद सोचें कि आपके बच्चे जो है वो मारे जा चुके हैं और आपको उनकी लाशों का नहीं पता, मलबे के तले दबी हुई हैं, कहाँ पे हैं। आप एक अलामती कब्रें जो है वो बना रहे हैं और फिर अपने बच्चों के लिए खत लिख रहे हैं, ना उन तक पहुंचनी है, उसकी आहो बुका, उसकी तकालीफ वो कहाँ देखेंगे। लेकिन ये मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। अब मेन स्टोरी के ऊपर आ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने फलस्तीनी कैदियों के घरों के ऊपर धावा बोलना जारी रखा हुआ है, जिन्हें मज़ाहमत के जरिए आज वेस्ट बैंक के अंदर तबादले के मुआहदे के तहत रिहा किया गया था और रिहाई पाने वाले जो कैदी हैं उनके अहले खाना को किसी किस्म की खुशी की तकरीबात मुनक्किद करने से रोक दिया गया था। और ना सिर्फ ये बल्कि इससे भी बढ़कर अभी जो सिचुएशन है वो खुलकर सामने आई कि कैसे
پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور جو لوگ انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر گھروں کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں پر وہ جو گھر والے ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کو بے دخل کیا گیا. وہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ بیٹھ کر، وہ سارے فوجی ایسے بیٹھ کے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو فلمائی گئی ہے تاکہ بتایا جائے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ایک بڑی عجیب سی رعونت جو ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے، آگے سے جو ریٹیلیشن ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ابھی جو سپوکس پرسن ہے اسرائیلی آرمی کا، اس نے رپورٹ کیا، اس نے بتایا کہ این اسرائیلی سولجرز واز ٹارگیٹڈ ان جنین ڈیورنگ دا کلیشز، ہارڈ کلیشز اوور دیئر. مطلب وہاں پر جو کلیشز ہوئے وہاں پر 5 لوگ ان کے جو ہے وہ نشانہ بنے، 6 لوگ، اور وہاں پر ہلاکتیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئیں. اب آگے اسرائیلی چینل 14 جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اس نے بتایا میجر جنرل ریزرو ایال ضمیر ہرزی حلیوی کی جگہ پر اسرائیلی فوج کا آرمی چیف جو ہے وہ مقرر ہوا ہے، چیف آف سٹاف جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن یہاں پر جب ویسٹ بینک کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو جنین کے اندر لڑائی، اور پھر جو اتمار بن گویر جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر اسرائیلی فائنانس منسٹر جو ہے جس کا نام ہے یہ آپ کہہ لیں کہ بسلال سموٹرچ، ایک بڑا ان کا تگڑا دائیں بازو کا جو ہے وہ ان کا وزیر ہے، اس نے کہا کہ if the goals of the war in Gaza are not achieved I will overthrow the government. اگر غزہ کے اندر جو جنگ جاری تھی اس کے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے تو میں اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرا دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی فائنانس منسٹر بسلال سموٹرچ. اب اس کو لے کر جو اسرائیل کے چینل 12 ہے اس کی جانب سے رپورٹ سامنے آئی. اس نے بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو آج غزہ جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کرنے اور فوری طور پر دشمنی پر واپس آنے کے امکان کے اوپر تبادلہ خیال کرنے کے لیے سیکورٹی مشاورت کریں گے اور کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ چینل 12 نے یہ بھی بتایا کہ نتنیاہو اس پورے کے پورے منظرنامے پر بحث کرنے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کر رہے ہیں جو اغوا شدہ معاہدے کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے. لڑائی میں مکمل واپسی سمیت تمام منظرنامے اس کے لیے تیار ہیں. اب جناب والا جو سینیریو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور یہاں پر ٹرمپ کا جو مڈل ایسٹ کے لیے انوائے ہے، ایلچی ہے سٹیو وٹکاف، وہ جناب والا اب وہ غزہ کے اندر پہنچ چکا، اور اس کی فلسطینی مزاحمت اور یہ جو جتنے دھڑے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں، اور غزہ کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. لیکن ابھی جب وہ 10 سے 15 سالوں کا پلان جو ہے وہ انہوں نے شیئر کیا ہے، اور یہاں پر خطرناک بات اور ایک خطرناک منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ مصر اور اردن میں فلسطینیوں کو وہاں سے وہاں منتقل کرنے کے لیے، مصر اور اردن میں منتقل کرنے کے لیے اب دوبارہ سے بڑی طاقت کے ساتھ وہ دوبارہ سے بول رہے ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر جب انہوں نے بھرپور طریقے سے اگین یہی بات کی تو ایک صحافی نے کہا کہ مصر کے صدر اور اردن کے بادشاہ نے کہا ہے کہ وہ غزہ سے بے گھر افراد کو نہیں لے جائیں گے، وہ وہاں پر ان کو منتقل نہیں کریں گے. تو ٹرمپ نے آگے سے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے وہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ 2 دفعہ وہ کریں گے. ہی ول ڈو، دے ول ڈو. اور ساتھ اس نے کہا کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، ہم انہیں بہت کچھ دیتے ہیں اور وہ کریں گے. اگین یہ میں نے پورے کا پورا جو سینٹینس ہے اس کا جو اس نے بولا ہو بہو بائنی ویسے ہی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب جناب والا آپ خود اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے بات کہاں تک پہنچ چکی ہے. ابھی جو اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ڈبلز ڈاؤن آن ڈسپلیسنگ پیلسٹینینز ٹو ایجپٹ اینڈ جارڈن. جرنلسٹ the president of Egypt and king of Jordan have said they will not take displaced people from Gaza. Trump said they will do it. They will do it. They are doing to do it. We give them a lot and they will do it. آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ ان کی ٹون ہے. لیکن ابھی جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے، ابھی جو فلسطینی عوام کے حق میں جو اردن اور مصر کی عوام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے، مصر میں بھرپور طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر. لیکن ابھی جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے
باقاعدہ طور پر ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جو کہ انہوں نے باقاعدہ یوں کہہ لیں کہ کل جو 1 جن کو 3 لوگوں نے جو رہا ہونا ہے اسرائیلی، ان میں ایک آفر کالڈرن ہے، کیتھ سیگل ہے اور پھر جارڈن بیباس ہے۔ اب یہ 3 لوگ جو ہیں یہ کل رہا ہونے جا رہے ہیں، اور اس کی لسٹ کے اندر جو جارڈن بیباس ہے اس کا نام سر فہرست، اور وہ اس وقت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حماس کی جانب سے، فلسطینی مزاحمت کی جانب سے کل جو رہا کیے جانے ہیں جارڈن بیباس، وہ اکیلا واپس جو ہے وہ رہا ہوگا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا خاندان بدقسمتی سے مر گیا ہے۔ اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق جو وہاں اس سے پہلے بھی اس کی سٹوری جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی تھی، اور نومبر 2023 میں جو فلسطینی مزاحمت نے اناؤنس کیا تھا کہ جو اسرائیلی اسٹرائک جو ہوئی ہے اس میں کچھ جو ان کے قیدی تھے وہ مارے گئے، اور پھر دسمبر 2023 میں حماس نے یہاں تک آفر کی کہ آپ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لے لیں اور ٹیمپریریلی آپ سیز فائر کر لیں۔ پھر جن جو 2024 کے اندر جو ان کا بیباس فیملی جو تھی، ان کا فادر جو کہ ان کے پاس تھا، اس کی ویڈیو جو ہے وہ آئی اور اس نے بتایا کہ اس کے بچے مارے جا چکے ہیں۔ اب اس کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور بیباس کے خاندان کی قسمت کا اعلان نومبر 2023 سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا اور معلوم تھا، لیکن اسرائیلی اب بھی انہیں ہتھیار بنا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو اسرائیلی کفیر بیباس اور بیباس کے خاندان کے بارے میں پوسٹ کرنے پر وہ واپس آ گئے، اور اب جو سچویشن ہے وہ کھل کر واضح ہو رہی ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ نومبر 2023 کے اندر ان کو مار دیا گیا تھا، وہ مارے جا چکے ہیں۔ دسمبر 2023 کے اندر ان کو ان کی باڈی سے ریٹرن کرنے کی بات ہوئی، لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ پھر جن 24 کے اندر وہ اس یوں کہہ لیں کہ جارڈن بیباس جو ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی، اور اس نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا۔ اب وہ کل اکیلا رہا ہونے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا سینیریو جو کہ اس وقت بیان کیا جا رہا تھا وہ بالکل صحیح تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ری ایکشن آتا ہے، اور جو اسرائیلی عوام ہے وہ بھی بھرپور غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پہلے بھی جو لوگ ہیں وہ متعدد ان کے وہ بھی ہٹ ہوئے، وہ ان کا اپنی ہی فوج کا نشانہ بھی بنے تھے۔ تو یہ اس وقت کا سینیریو، یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔